السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم، یہ ہماری آخری ایپیسوڈ ہے۔ آپ آئے ہیں سفیر ٹی وی کے بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ پروگرام دیکھنے، حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ سے، شروع سے، آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حج کے ماہر سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی بات چیت ان سے جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں، یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور ٹاپک بھی کچھ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ٹاپک یہ ہے مدینہ کے بارے میں، مدینہ منورہ اور وزٹ کرنا، جانا۔ آپ پلیز بتائیں کہ مدینہ کی بیک گراؤنڈ کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے یہ شہر، ایوری تھنگ آپ بتائیں مدینہ کے بارے میں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ المنورہ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا نام بدلا گیا اور کہا گیا مدینۃ النبی۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر یہ شہر آپ سے منسوب ہوا، اور یہیں پہ آپ کہہ لیں کہ امام حسن حسین علیہ السلام کی اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سب کی نہیں لیکن بہت سو کی۔ اور یہیں پہ روضہ رسول ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی افضل ترین مسجد مسجد النبی اسی شہر میں ہے، جس مسجد میں مسجد الحرام میں ہر رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، مسجد النبی میں ہر رکعت 10,000 رکعت کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر مسجد اقصی، مسجد کوفہ میں 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ تو یہاں کہہ لیں کہ شہر اس میں بے انتہا مساجد، اور وہ مساجد کہ جن کو خود رسول خدا نے بنایا، مسجد قباء ہے جی، اور مختلف مساجد ہیں بہت زیادہ، اور یہاں گھر ہیں خود رسول خدا کے، اہل بیت علیہ السلام کے۔ اس شہر میں جنت البقیع ہے، جی، اور جہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان سب کے روضہ اقدس، ازواج رسول کے، صحابہ رسول کے رضوان اللہ علیہم، جناب فاطمہ الزہرا کا روضہ مقدس، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کی بیویاں اور ان کے فرزندان کے روضے، رسول خدا کے فرزند حضرت ابراہیم، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، اور حضرت ام البنین حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ، یعنی ان سب ہستیوں کے وہاں روضے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شہر کا تقدس بہت زیادہ ہے، جی، اور یہاں پہ آپ کا یعنی کہہ لیں کہ مکہ کی سرزمین سخت سرزمین ہے۔ اچھا، لوگ جب مکے جاتے ہیں تو وہاں پہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہی لوگ جو آپ کے ساتھ حج میں مدینے میں ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں، اور مکے میں آنے کے بعد سب میں تلخیاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ سخت سرزمین ہے۔ مدینے میں سرور کائنات کی زحمتوں کے باعث جو ہے مدینہ بالکل ٹھنڈک، اور وہاں بڑا آرام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں آپ آئیں گے تو وہاں پہ عبادات، وہاں میں مسجد جہاں مباہلہ ہوا، جی، اور راستے میں غدیر کا مقام، پھر اس طرح سے یعنی بہت اس شہر کے مقدس اہل بیت سے گھر گرا دیے گئے، جنت البقیع گرا دیا گیا، امام صادق علیہ السلام کا مدرسہ حوضہ وہ گرا دیے گئے، لیکن اسی طرح سے اور بہت سے معجزات، اہل بیت کے تبرکات، مسجد قباء میں حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما آلاف التحیت والثناء، ان کا گھر تھا۔ مسجد النبی کے ساتھ حضرت علی کا گھر، جہاں پہ آج باب جبرائیل ہے، اور یہ تمام کے تمام تبرکات، یہ تمام معجزات، یہ تمام برکات، رحمتیں، نعمتیں جس شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے قدم مبارک آتے تھے، جہاں فرشتے نازل ہوتے تھے، وہی لاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہر بہت ہی مقدس شہر ہے، اور آپ جب جائیں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ جہاں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، حضرت حمزہ سید الشہداء کا روضہ اقدس میدان احد میں آپ کو نظر آئے گا، اور جہاں غزوہ خندق کی یعنی مساجد ہیں، مسجد فتح ہے، مسجد حضرت فاطمہ، مسجد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تمام مساجد ہیں۔ اسی طرح سے غزوہ خیبر تو خود خیبر کے مقام پہ دور ہے تھوڑا وہ مقام، لیکن دیگر غزوات اور وہ تمام تاریخ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، صحابہ کے گھر تھے، اب تو گرا دیا گیا، سب کچھ ڈھا دیا گیا، جی 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 آل سعود نے سب کچھ خراب کر دیا، جی، لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے مقامات کہ جہاں سے جب اہل بیت واپس آئے کربلا سے مدینے، وہاں جہاں رکے تھے، یعنی وہ تمام جو تاریخ آپ پڑھتے ہیں وہ سب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی جگہ پر،
اچھا، تو وہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں ہے کہ مکے اور مدینے کی سیاحت کے لیے، ٹورزم کے لیے ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جانا چاہیے۔ اوہ، وہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ٹورزم کے بارے میں، کہ جیسے آج کل کے نوجوان جو بھی ریسرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، نیو یارک جائیں، ایبیزا جائیں، اور پھر پڑھتے ہیں ان شہروں کے بارے میں، ان ممالک کے بارے میں کہ کیا کون سی خوبیاں ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے مدینہ کے بارے میں کوئی شاید 1000 خوبیاں بتا چکی ہیں، اینڈ یقیناً جانا چاہیے آف پیک بھی، یہ نہیں کہ حج کے دوران یا میدان کے، آپ کو بس جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، عمرے کے لیے جائیں اور وہاں پہ جا کے سارے کے سارے مقامات کی زیارت کریں، دیکھیں پھریں۔ مکے میں جنت معلیٰ ہے جہاں رسول خدا کے اجداد کی کہہ لیں کہ قبریں، قبور مبارک، حضرت عبدالمطلب کی، حضرت ہاشم، یعنی ان کے اجداد کی قبریں، اور پھر حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما، یعنی دیگر وہاں پہ تمام قبور ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ مکہ مدینہ کی سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ مدینہ ایک ایسا شہر ہے، مکہ مدینہ، یہ آپ جائیں تو آپ کی اس کی فضاؤں میں ایمان ہے، آپ سانس لیں تو آپ کو ایمان ملے گا، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محبت ہو دلوں میں، جی، اور انسان توحید کو، عدل کو، نبوت کو مانتا ہو، ولایت کا ماننے والا ہو، قیامت کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو۔ اور مکہ مدینہ میں قرآن کو ختم کرنا یہاں تک ہے کہ جو مدینہ میں ختم قرآن کرے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک میری زیارت نہ کر لے، تو خواب میں زیارت کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح سے اس یعنی کچھ احکام تو بہت سے مسلمانوں نے الگ الگ لکھے ہیں، لیکن خود مدینہ میں جانا اور خود روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، اور ساتھ میں وہاں پہ گھر ہے، اور وہاں پہ خود مسجد نبوی کے حکام، کہ جہاں اب جب اندر جائیں گے تو دیکھیں گے یہاں رسول خدا وفود سے ملاقات کرتے تھے، جو ڈیلیگیشنز آتے تھے، جی جی جی، یہاں بیٹھتے تھے، ان سے ملتے تھے، یہاں سے خطبہ دیتے تھے، یہاں نماز پڑھاتے تھے، یہ محراب تھی، یہ ممبر تھا۔ بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو وہ یعنی تو یہ تمام مقامات، اور خود خانہ کعبہ کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ظروف رکھے ہیں، کچھ قرآن رکھے، یعنی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے روضہ رسول پہ جائیں گے، اس کی تصویریں اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنے یعنی بہت زیادہ تصویریں وہ محفوظ رکھی ہیں، کہ اگر آپ روضہ رسول کی زیارت کریں، اور قبر مطہر کی قدم مبارک، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھنا، زیارت کرنا، رسول خدا کو اپنے گھر میں دفنایا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے بعض نے کہا ہے کہ وہ مسجد اور ممبر کے درمیان میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے۔ تو بہرحال وہاں جانا اور زیارت کرنا اور دیکھنا تمام جگہوں کو، اس کی اپنی خود خاص برکات ہے۔ اچھا، آرام سے زیارت کر سکتے ہیں یا شاید کوئی تنگی، پابندی؟ دیکھیں، پابندیاں تو کافی زیادہ ہیں، لیکن بہت سے تو روزے گرا دیے گئے ہیں، بہت سی زیارات جو ہیں ہاتھ لگانے پہ ممانعت ہوتی ہے، بعض کا جا سکتے ہیں لیکن زیارت نہیں پڑھ سکتے، بعض کا نام نہیں لکھے ہوتے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی زیارت کہاں ہے، کیسی ہے۔ جی، شہداء احد کی جیسے مثلا جائیں گے تو وہاں پہ جو زخمی ہو گئے تھے ان کو واپس لے آئے، ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اسی طرح سے یعنی بہت سی، یعنی کئی ہزار صحابہ کی قبور ہیں، ازواج۔ تو یہ اب آپ جب جائیں گے مدینے اور آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ مدینہ یعنی کیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی پوری تاریخ جو ہے اس کا نچوڑ آپ کو مدینے میں ملے گا۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ کئی ایسے مقامات ہیں مدینے میں، جیسے کہ مولا علی بی فاطمہ علیہ السلام کا گھر جو ہوتا تھا انہوں نے ڈیمولش کر دیے، توڑ دیے، تو اس کی جگہ میں کیا اب آپ کو نظر آئے گا؟ کیا پھر بھی کوئی نشانی ہے، کوئی لیبلنگ سسٹم ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں گھر ہوتا تھا، کہ وہ انہوں نے کیا ہوٹل بنا دیے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ جب جائیں گے تو آپ کو خود مقامات تو نظر آئیں گے کہ یہاں گھر تھا، یہ تھا۔ جی، قبا کے مقام پہ جب جائیں گے آپ تو وہاں پہ نظر آئے گا گھر، کہ بھی یہاں گھر تھا، وہاں پہ اب ایک چشمہ ہے، یہ اب ایک ویل ہے، کنواں ہے، گرا دیا گیا لیکن وہاں خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح سے مسجد زرار کہاں تھی، اور یعنی پورا مدینہ ایک پوری تاریخ ہے۔ مسجد ذو قبلتین جہاں پہ قبلہ بدلا، کہ مسجد ذو قبلتین میں یعنی بالکل مسجد الاقصیٰ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی، مسجد الحرام اس کے بالکل برعکس، اور وہاں پہ قبلہ بدلا گیا۔ مسجد توبہ، یعنی اتنی ہیں کہ بہت سے تو گرا دیے گئے، بہت سے آثار، لیکن یہ تمام آپ کو جو تاریخی عمارتیں، تاریخی اس کا پورا پس منظر مدینے پہنچنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا اور نظر آئے گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ پوری تاریخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی مدینے میں پائی جاتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوب۔ میں بس جو لاسٹ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مدینہ میں ٹھنڈک ہے، تو جب ہم حج مکمل کر کے پھر مدینہ میں آتے ہیں، جو آخری آپ کہہ سکتے ہیں رسومات، واجب نہیں ہے،
لیکن آخر میں ہمیں مدینہ کو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں ٹھنڈک ملے. کیا یہ ایک آئٹنری ہونی چاہیے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں میقات جانا ہوتا ہے جی. تو ہم لوگ پہلے مدینے جاتے ہیں. اچھا. اور پھر مدینے سے ہم مسجد شجرہ ذوالحلیفہ یعنی میقات اور پھر مکے آتے ہیں. ٹھیک. اور پھر حج مکمل ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے وہاں سے عام طور سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن پاکستان سے یا دیگر ممالک سے لوگ بہت طویل مدت کے لیے جاتے ہیں، 42 دن کے لیے، یعنی 6 ہفتے 7 ہفتے 8 ہفتے کے لیے، کیونکہ ان کے یہاں فلائٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے. 1 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ حاجی ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ 2-3 ہفتے میں واپس آ جائیں. تو اس لیے وہ لوگ پہلے مدینے جاتے ہیں، پھر مکے آتے ہیں، پھر مدینے سے واپس مکے آ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو اواخر دنوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کو مدینے میں محرم کر کے واپس آتے ہیں. تو کتنا دن کا ان کا سٹے ہے، کتنے دن وہ وہاں ہیں، تو ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. مختلف ہوتا ہے کہ کون پہلے بھی جائے گا بعد میں بھی جائے گا، کون صرف مکے سے واپس آ جائے گا. جی. اور بہت سے لوگ حاجی جاتے ہیں کیونکہ یعنی بہرحال وہ مدینے کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں، لیکن مدینے جانا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. یہ آپ یہ دیکھیں، یہ میری ٹیبلٹ ہے اور یہ اب میں نے سوئچ آف کر دیا ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ تھی، آخری. یہ ہماری سیریز اب ختم ہو گئی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، آپ کے کلوزنگ آرگیومنٹس پلیز آپ بیان کریں. میں اپنے تمام سامعین، ناظرین سے اور اس پروگرام کے صفی ٹی وی کی تمام ٹیم، آپ کا سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، جو چیزیں رہ گئیں، ہم تمام حق ادا تو نہیں کر سکے اور بہت سی چیزیں ہم سے مکمل نہیں ہو پائی ہوں گی، تو ان تمام کوتاہیوں کو درگزر کیجیے گا اور اس کو بار بار سنیں. اور اس میں جو چیزیں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں خود مطالعہ بھی کریں، خود پڑھیں، خود دیکھیں. اور وہاں جب جائیں حج پہ یا عمرے پہ تو کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے تمام کاموں کو انجام دیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ. قبلہ اب دیکھیں، میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ہر ایک ایپیسوڈ میں آپ سے شکریہ کرتا آ رہا ہوں. تو اس وقت سے سوچا ہوں کہ آج میں کیا ڈیفرنٹ کر سکتا ہوں. ایک نقطہ میں نے جو نوٹ کیا، خیر آپ سے تو بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ایک چیز میں نے جو سیکھی ہے کہ دیکھیں ہم اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، محبت اور اللہ کے قریب رہ سکتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنا ضرور پڑے گا میرے پاس، یہ سفر کرنا پڑے گا، فزیکل سفر، جسمانی سفر، صرف لفظوں سے نہیں مجھے پکارنا. تو اس وجہ سے میں اب سوچ رہا تھا کہ آپ کو لفظوں سے تو میں تھینک یو کر چکا ہوں، تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد جیسے ہی کیمرے کو ہم بند کرتے ہیں، آپ کے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ کے من پسند کھانے کو آرڈر کرتے ہیں اور میری طرف سے انشاءاللہ، بلکہ کیا کرتے ہیں پوری صفی ٹی وی کی ٹیم کو ساتھ لے کر آتے ہیں. اس کے بینیفٹ یہ ہیں کہ ہم سارے مومنین اکٹھے ہو جائیں گے، سارے سیلیبریٹ کریں گے اور ساتھ پیسے بھی صفی ٹی وی دے دے گی، تو ڈبل ون. مذاق کرو قبلہ. ایک بات کہنا چاہوں گا جی کہ کچھ چیزوں کا ولیمہ یعنی لوگوں کو دعوت کرنا اچھا مستحب ہے ماشاءاللہ، اور اس میں سے ایک حج ہے. ٹھیک ہے، شادی کریں تو ولیمہ کریں یعنی دعوت کریں، اور حج سے جب واپس آئیں تب بھی مومنین کو دعوت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ سن رہے ہیں صفی ٹی وی والے. قبلہ آپ کا بھرپور شکریہ. مجھے میں آپ کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو سلامت رکھے، ہمیشہ کے لیے آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ محمد اور آل محمد کے تقریر و مجالس میں مصروف رہے ہمیشہ کے لیے. آپ کی بہترین سے بہترین تقریریں ہیں اور ہم آپ کے ممبر کے نیچے بیٹھ کے لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ایسے ہی جاری رکھیں اپنا کام انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اب آپ سے بھی ٹائم آ گیا ہے خداحافظ کرنے کا. میں آپ سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پر، کرسیوں پر، ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں پلیز اپنی ہاتھ اپنے ویل پر ہی رکھیں، لیکن جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیں. سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری جو پروڈکشن ٹیم ہے صفیہ ٹی وی کے، جنہوں نے بہت محنت کی ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، صرف آج نہیں بلکہ دعا کرتے رہیں. انہوں نے جیسے میں نے کہا بہت محنت کی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کے بعد میں چلا جاؤں گا گھر، قبلہ بھی اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی
ایڈیٹنگ ضروری ہے جو کئی دن لگیں گے, کئی ہفتے لگیں گے, اور مارکیٹنگ اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے ضروری اہم کام ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوں گے آپ کلک نہیں کر پائیں گے اس ویڈیو پہ. تو پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے انشاءاللہ. اور لاسٹلی, جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کے لیے بھی ایک دعا, ایک اسپیشل دعا ہے. ریڈی, اپنے ہاتھ بلند کر کے رکھیں. میں مانگتا ہوں اس کعبے کے, اس نہیں اصلی کعبے کے رب سے, اپنے معبود سے, کہ آپ کو اور مجھے اگلے سال انشاءاللہ ایک انویٹیشن آئے اپنے رب سے, ہم ملاقات کریں حج کے میدان میں انشاءاللہ, اور قبلہ کے بتائے ہوئے احکام پر پورا اتریں. الہ آمین, بلند آواز میں الہ آمین کہیں یا رب العالمین. خواتین و حضرات, تھوڑا سا میں آف کورس سیڈ بھی ہوں کہ ہماری سیریز یہ ختم ہو گئی. یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا, لیکن دیکھیں دنیا بہت چھوٹی ہے, امکان ہے, چانسز ہیں کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں فیس ٹو فیس کسی حسینیہ, کسی امام بارگاہ میں. اگر ملاقات ہوئی تو ضرور سلام کیجیے, ہمیں اس پروگرام کے بارے میں بتلائیں, اپنے کامنٹس دیں, اور کم از کم ہیلو ہائی تو ہونی چاہیے انشاءاللہ. اینی وے, میری طرف سے میں تھا آپ کا میزبان علی حسن. آپ کو میں لندن کے سفیر ٹی وی اسٹوڈیو سے آپ کو خداحافظ کہتا ہوں. ہم انشاءاللہ ملیں گے حج کے میدان میں. تب تک آپ اپنے رشتہ داروں کا, اپنی فیملی ممبرس کا, خصوصاً اپنے علماء کرام کا بہت بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.